الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا 30 رکعت تراویح پڑھنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے رمضان میں نفل نماز کا کیا حکم ہے اور نماز تراویح میں کتنی رکعت نماز پڑھنا شرعی عمل ہے۔ میں نے کچھ منحرف مثال کے طور پر صوفی فرقوں کو دیکھا ہے کہ وہ 30 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، تو کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، رمضان میں نفل نماز اور خصوصاً قیام اللیل مستحب عبادات میں شامل ہے، کیونکہ یہ نوافل بھی رمضان میں عام نیکیوں کے تحت مستحبات میں شامل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی رمضان میں قیام اللیل کرنے کی خصوصی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رمضان میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 37، مسلم حدیث نمبر 759۔ اس حدیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے عنوان یہ قائم کیا ہے، باب ہے قیام رمضان کے لیے ترغیب کے بارے میں، اور اس سے مراد تراویح ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر فرض نماز سے پہلے اور بعد والی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، باجماعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، نیز نماز کے لیے مکروہ اوقات سے اجتناب کرتے ہوئے دیگر اوقات میں عام نوافل ادا کرنا چاہیے۔ دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کرتے ہوئے 11 رکعات سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے، تاہم کبھی کبھار 13 رکعات ادا کر لیا کرتے تھے، چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3569، مسلم حدیث نمبر 738 میں ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس کے لیے آپ دو دو کر کے 4 رکعات ادا کرتے، ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر کچھ لمحات کا وقفہ کرنے کے بعد 4 رکعات مزید ادا کرتے، ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعات نماز ادا کرتے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آپ وطر ادا کرنے سے پہلے ہی سو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اسی طرح بخاری حدیث نمبر 1170 میں ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 13 رکعات نفل ادا کرتے، اور پھر جب صبح کی اذان ہو جاتی تو 2 مختصر سی رکعات فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز 7 یا 9 رکعات بھی پڑھتے تھے۔ بخاری اور مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 13 رکعت نماز ادا کرتے، اور پھر اذان فجر کے بعد فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے تھے۔ نیز زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 2 مختصر سی رکعات ادا کرتے، پھر لمبی نماز پڑھتے۔ انہوں نے اپنی حدیث مکمل کرنے کے بعد آخر میں کہا ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعات ہوتی تھیں۔ قاضی کہتے ہیں، علماء کرام کا ان احادیث کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان احادیث میں ابن عباس، زید اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کیا ہے۔ سوم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح کے لیے کوئی معین عدد مقرر نہیں فرمایا کہ جس سے زیادہ نماز تراویح پڑھنا جائز نہ ہو، چنانچہ نماز تراویح کی رکعات کے بارے میں معاملہ وسعت والا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص 11 رکعات سے زیادہ پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عام ہے، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے، چنانچہ اگر کسی کو صبح صادق ہونے کا خدشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، اس سے سابقہ ادا شدہ تمام نوافل وتر ہو جائیں گے۔ اس روایت کو بخاری حدیث نمبر 472 اور مسلم حدیث نمبر 749 نے روایت کیا ہے۔ فقہائے کرام کے فقہی مذاہب بھی اسی بنیاد پر قائم ہیں، چنانچہ حنفی فقہ میں 20 رکعت، اسی طرح امام احمد کے ہاں 20 رکعت، امام مالک کے ہاں 36 رکعات ہیں، اس لیے 11 پڑھیں یا کم و بیش کسی بھی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی تعداد میں تراویح ادا کرنا اچھا عمل ہے۔ اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ نے صراحت بھی کی ہے کہ قیام رمضان کے بارے میں کوئی خاص عدد معین نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کوئی تعداد معین نہیں فرمائی۔ اس لیے قیام رمضان میں رکعات کی تعداد لمبے یا مختصر قیام کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام لمبا فرماتے تھے، جس کی وجہ سے تعداد کم ہی رہتی تھی، جیسے کہ صحیح حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور آل عمران پڑھی۔ تاہم جس وقت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے باجماعت تراویح پڑھائی تو آپ انہیں لمبا قیام نہیں کرواتے تھے، اس لیے رکعات زیادہ ہو جاتی تھیں اور اس طرح رکعات کی اضافی تعداد قیام کی طوالت کا متبادل ہو جاتی۔ نیز اہل علم نے رکعات کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ رکعات سے 2 گنا مقرر کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 13 رکعات پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اہل مدینہ لمبا قیام کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے تو انہوں نے لمبے قیام کی بجائے رکعات کی تعداد زیادہ کر دی، جو کہ 36 رکعت تک پہنچ گئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 113، اسی طرح دیکھیں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 120۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے کہ رکعات تراویح کی تعداد معین نہیں ہے، اور علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ 23 رکعت ہے اور بعض کی رائے اس سے کم و بیش بھی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں 23 رکعات نماز تراویح بھی پڑھی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 یا 13 رکعت سے زیادہ ادا نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے لوگوں کے لیے نماز تراویح اور تہجد کے لیے رکعتوں کی تعداد معین نہیں فرمائی، بلکہ آپ قیام اللیل اور رمضان میں تراویح کی نماز کے لیے ترغیب دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو رمضان میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکعتوں کی تعداد متعین نہیں فرمائی، لہٰذا تعداد رکعات قیام کی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ تو لمبا قیام کرنے والا رکعات کی تعداد کم رکھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور جو لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے رکعتوں میں تخفیف کرے تو وہ رکعتوں کی تعداد کو زیادہ رکھے جیسے کہ صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کیا، اور آخری عشرے میں پہلے 2 عشروں کے مقابل رکعتوں کی تعداد بڑھانے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں، بائیں طور کہ پہلے تو رات کے اول حصے میں بطور تراویح نفل پڑھتے ہوئے تخفیف کرے جس طرح پہلے 2 عشروں میں تراویح ادا کی تھیں، اور پھر رات کے آخری حصے میں بطور تہجد نوافل ادا کرتے ہوئے لمبا قیام کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں دیگر ایام سے کہیں زیادہ بڑھ کر عبادات کے لیے جد و جہد فرماتے تھے۔ ماخوذ از فتاوی اللجنۃ الدائمہ، دوسرا ایڈیشن، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز تراویح کے لیے کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ اس تعداد سے کم یا زیادہ ادا کرنا منع ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص 30 رکعات یا کم و بیش تراویح ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے اس عمل کی وجہ سے بدعتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز تراویح کے لیے کوئی معین عدد نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص 20 ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی 30 ادا کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی 40 بھی ادا کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 11 رکعات ادا کرنے والے کا عمل بھی ٹھیک ہے، 13 بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ تراویح کا معاملہ وسیع ہے، اس میں کمی بیشی کرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 437۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 222334۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔